بار بار یورین کا یا پیشاب کا آنا، جل کے آنا، درد کے ساتھ آنا، ملٹیپل ٹائم اس کے لیے علاج کرانا، لیکن پھر بھی مسئلہ بار بار ریکرنٹ ہونا، اس کو ہم یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں یا پھر پیشاب کی نالی کا انفیکشن کہتے ہیں۔ رائل گائنی انفرٹیلیٹی ہب ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں فیمیل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ یورین کا جو انفیکشن ہے فیمیلز میں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ یورین کا جو ٹریک ہے، یورینری ٹریک، اوپر گردے، نیچے مثانہ اور اس کے نیچے یوریتھرا یا پھر مثانے کا جو منہ ہے یا نالی ہے وہ ہوتی ہے۔ اس نالی کی جو لینتھ ہے، جو آخری حصہ ہے، اس کی لینتھ فیمیلز میں چھوٹی ہوتی ہے اور میلز میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فیمیلز میں یہ انفیکشن بار بار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کو ہم یورین کا انفیکشن کہتے ہیں۔ یورین کا جو انفیکشن ہے یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ یا تو ینگ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے، ہائیجین کے ایشوز ہو سکتے ہیں، مینوپوز میں یا پھر ماہواری رکنے کے بعد والی جو ایج ہے اس میں زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ہارمونز کم ہوتے ہیں، امیونٹی کم ہوتی ہے اور ریکرنٹ انفیکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹو پیریڈ میں اگین یہی امیونٹی کا ایشو ہوتا ہے، امیونٹی کم کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے، یا پھر جو پیشاب کی نالی لگتی ہے وہ اگر زیادہ دیر لگی رہے تو انفیکشن ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے یہ انفیکشن آپ کو اگر شوگر ہے تو بھی ہو سکتا ہے، شوگر ان کنٹرول ہے تو یورین کا انفیکشن بار بار ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یا وہ فیمیلز ہیں جن میں یہ انفیکشن پایا جاتا ہے۔ اس انفیکشن کے جو مین سمٹمز ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ پیشنٹ کو بار بار یورین آتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو یورین کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے، یورین کرتے ہوئے درد ہوتی ہے، ایٹ ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ مثانہ پورا خالی نہیں ہوا، دوبارہ جانے کی حاجت ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں جسے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں ہاں اس پیشنٹ کو یورین ٹریک کا انفیکشن ہے۔ جب پیشنٹ ہمارے پاس آؤٹ ڈور میں آتی ہے تو ہم نے اس کو ایک جنرل ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم اس کے جو بلڈ پریشر، ویٹ اور شوگر، ان سب کے بعد ہم اس کی انٹرنل ایگزامینیشن بھی کر سکتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ اس کو کوئی ویجائنل ڈسچارج تو نہیں ہے جو مکس ہو رہا ہے، اس کو بار بار ریکرنٹ یو ٹی آئی کرا رہا ہے۔ ایگزامینیشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اس کے ایک الٹرا ساؤنڈ کا۔ الٹرا ساؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورین کرنے کے بعد اس کے بلیڈر میں کچھ یورین رہ تو نہیں رہا، جو کہ اگین انفیکشن کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے کرانا ہوتا ہے کمپلیٹ بلڈ پکچر یا بلڈ کا ٹیسٹ۔ بلڈ کا ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر سفید سیل یا پھر ٹی ایل سی کا کاؤنٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یورین کا ٹیسٹ۔ یورین کے ٹیسٹ میں ہمیں اس کے بعد آتا ہے یورین کا ٹیسٹ۔ یورین کا ٹیسٹ جو ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پس سیلز تو نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا تو نہیں ہے، اس میں بلڈ تو نہیں آ رہا، اس میں گلوکوز، نائٹریٹس، اس کی پی ایچ، یہ سب چیزیں ہمیں انفیکشن کے بارے میں گائیڈ کرتی ہیں۔ یورین کا ٹیسٹ کرانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے واش روم جانا ہے، اپنا سارا پرینیل ایریا جو ہے اچھے سے اس کو واش کرنا ہے کھلے پانی کے ساتھ، پھر آپ نے شروع والا جو یورین کا پورشن ہے اس کو آپ نے ضائع کرنا ہے، جو درمیانی پورشن ہے اس کو کنٹینر میں لینا ہے اور اس کو لیبارٹری میں سبمٹ کرا دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی رپورٹ پہ اگر انفیکشن آ جاتا ہے تو پھر ہم نے کرانا ہوتا ہے یورین کا کلچر۔ یورین کا کلچر ایک بہت ہی اسپیسیفک ٹیسٹ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو انفیکشن ہے، یہ بیکٹیریا ہے، یہ آرگنزم ہے، اور یہ اس کے اگینسٹ اینٹی بائیوٹک ہے جو افیکٹ کر سکتی ہے، اور یہ اینٹی بائیوٹک ہے جو افیکٹ نہیں کر سکتی۔ اس کلچر کی رپورٹ جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ہوتی ہے، اس کی بیس پہ ہم پیشنٹ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم نے اینٹی بائیوٹکس دینی ہے یا اس کو ہم نے جنرلی ویسے ہی مینیج کرنا ہے۔ ٹریٹمنٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا فلوئڈ انٹیک بہت اچھا کرنا ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا مثانہ بار بار واش ہوگا اتنا زیادہ جو ہے بیکٹیریا انفیکشن ہے وہ فلش آؤٹ ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے مثانے کو بہت دیر بھرنا نہیں ہے، بہت زیادہ واش روم پہ نہیں جانا، لیکن مثانہ بہت بھرنا نہیں چاہیے۔ آپ کو جیسے ہی تھوڑا حاجت محسوس ہوا واش روم جائیں، اسے خالی کریں تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ بیکٹیریاز کلیئر ہوں۔ اس کے بعد آپ فلوئڈ انٹیک زیادہ کریں، مثانے کو جلدی خالی کریں، اور جو کرینبیریز ہیں ان کا جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ آج کل کرینبیری ساشز بھی ملتے ہیں، بیکٹیریا کی جو ہے مثانے کی وال کے ساتھ ایڈہیرنس کو یا چپکنے کو وہ کم کرتے ہیں اور ان کو فلش آؤٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے طور پہ انفیکشن کم سے کم ہوتا ہے اور پیشنٹ یو ٹی آئی سے نجات پا لیتی ہے۔ اگر یہ سب ٹریٹمنٹس کرنے کے باوجود آپ کو انفیکشن ہے تو پھر جو ہم نے کلچر پہ اینٹی بائیوٹکس کرائی ہوتی ہیں اس پہ آئی ہوتی ہیں، ہم پیشنٹس کو اینٹی بائیوٹک کا کورس کراتے ہیں تاکہ ان کو انفیکشن جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے اور دوبارہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پرسنل ہائیجین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یورین کے انفیکشن کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو بار بار ریکرنٹ ہوتے ہیں تو شوگر کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ نے ضرور کرانے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے،
اور اپنی لائف میں ہیلدی فوڈ اور ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے اس کو آپ نے ضرور رکھنا ہوتا ہے. پیلوک فلور ایکسرسائزز کریں, اچھی ڈائٹ لیں, اور جو یہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کریں, کیونکہ یہ بھی جو ہیں جو یورین کی فریکوینسی ہے اس کو زیادہ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں رول اپنا.